حضرت پیر سلیمان پارس۔ جہلم دریا کنارے مزار مبارک حضرت پیر سلیمان پارس۔ آپ کے مفصل حالات آج تک نگاہوں سے اوجھل ہیں، تاہم فیوضات غوثیہ میں آپ کے حوالے سے حضرت پیر سلیمان پارس کو صحابی رسول لکھا گیا ہے۔ حضرت سلیمان پارس کا شمار تابعین کرام میں ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان پارس کا تعلق خاندان پورس سے تھا اور آپ کے والد جہلم کے سردار تھے۔ آپ نے حضرت سعید بن ابی وقاص کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا اور انہوں نے آپ کا نام سلیمان رکھا تھا۔ آپ پہلے سلمان پورس اور سلیمان پارس کہلائے۔ حضرت سعید بن ابی وقاص حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے۔ وہ جب چین میں تبلیغ اسلام کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے جہلم میں قیام فرمایا تھا۔ ایک روایت دیگر کے مطابق جہلم نام بھی حضرت سعید بن ابی وقاص کا عطا کردہ ہے، جس کا مطلب چاندنی میں نہایا ہوا دریا شہر ہے۔ یہاں سے حضرت سعد بن ابی چین کے صوبہ سنکیانگ میں تشریف لے گئے اور ایک کثیر تعداد کو مشرف بے اسلام کیا۔ آج بھی صوبہ سنکیانگ میں مسلمان کی اکثریت ہے۔ حضرت سعید بن ابی وقاص کی آخری آرام گاہ بھی وہیں ہے، لیکن اکثریت کے نزدیک آپ صحابی رسول ہیں۔ تاریخ میں موجود ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں 25 صحابہ کرام تشریف لائے۔ یہ صحابہ کرام تبلیغ اور جہاد کی نیت سے آئے تھے۔ چک جمال کے نزدیک موہڑا کریم بخش حضرت میاں یاسین کے بارے میں بھی لوگوں کا یقین ہے کہ وہ صحابی تھے۔ حضرت بابا سلیمان پارس کا مزار دریائے جہلم کے کنارے الطاف پارک کے ساتھ واقع ہے۔ یہ نہایت شاداب اور پرسکون مقام ہے۔ دن بھر زائرین کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ اس دربار کا انتظام محکمہ اوقاف کے سپرد ہے۔ اب اس مزار پر خوبصورت گنبد تعمیر ہونے سے مزار زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے۔ اس دربار کے ساتھ ہی ایک خوبصورت مسجد ہے جس کے سن کے ستون دریائے جہلم کے اندر واقع ہیں۔ مزار کے ساتھ ہی محلہ سلیمان پارس واقع ہے اور سامنے سید ضمیر جعفری اسٹیڈیم اور اس کے ساتھ ہی الطاف پارک واقع ہے۔ مزار کے احاطے میں کچھ اور بستیاں بھی محو خواب ہیں۔ ان میں صوفی عبدالحکیم چشتی، خلیفہ مجاز فرزند علی چشتی، ماہی کمو سرکار اور عاشق رسول اور تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن حضرت مولانا محمد صادق کی آخری آرام گاہ شامل ہیں۔ مزار کے احاطے سے باہر الطاف پارک کے اندر حضرت بابا ابراہیم لاہوری کی مرکز ہے، جو معذوری کے باوجود پابند شریعت تھے۔ وہ انڈیا سے آئے تھے اور GTS چوک میں رہائش پذیر تھے۔ ہر آنے والے کو نماز اور درود شریف کی تلقین کرتے تھے۔ انہوں نے مجرد زندگی گزاری۔ ان کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے بہت انس تھا۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اولیاء اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور یہ دولت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ فقر کے خزانے ہر کسی کی دسترست میں نہیں ہوتے، اور عشق کی لازوال دولت ہر کسی کا مقدر نہیں بن سکتی ہے۔